اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور ان عبادتوں کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی بھی عبادت مقبول و محبوب نہیں ہو سکتی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے کس چیز کا؟ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا۔ اس کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب لازمی ہے، یعنی زبان سے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کی جائے۔ میرے بھائیو، ایمان کے بعد تمام عبادتوں میں سب سے افضل اعلیٰ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ حضرات اس بات سے لگا لیجئے، خالق کائنات نے کلام مقدس میں مختلف مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کہیں حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ کہیں حکم ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ کہیں حکم ہوتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً نماز عصر کی، اور اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ کہیں حکم ہوتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ کے ساتھ سنیے اور ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تو میں نے آپ لوگوں کو کلام مقدس کی مختلف آیات پڑھ کر سنائی ہیں۔ احادیث کریمہ میں بھی نماز کے تعلق سے بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث ایک ہوتی ہے اور احادیث بے شمار حدیثوں کو کہا جاتا ہے۔ بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے مشکات شریف کی، آپ لوگوں کو سناتا ہوا چلتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہاری اولادیں 7 سال کی ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، جب وہ 10 برس کی ہو جائیں انہیں بستروں میں الگ لٹاؤ۔ حالانکہ میرے بھائیو، نماز فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے: مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور عاقل ہونا۔ عاقل کا معنی ہے عقل مند۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز فوت ہو گئی تو اس پہ نماز فرض نہیں۔ مثلاً عاقل بھی ہے، مسلمان بھی ہے مگر بالغ نہیں ہے تو اس پہ نماز فرض نہیں ہے۔ بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے مگر عقل مند نہیں ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے تو اس پہ بھی نماز فرض نہیں ہے۔ بالغ بھی ہے اور عقل مند بھی ہے مگر مسلمان نہیں ہے تو ایسے شخص پہ بھی نماز فرض نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، نماز پڑھنے کے لیے ان 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری اولادیں 7 سال کی ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ مطلب کیا؟ مقصد یہ کہ جب آپ کا بچہ 7 سال سے نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دے گا، جب تک وہ بالغ ہوگا، جب تک وہ عقل مند ہوگا تو اس کو نماز کا مکمل طریقہ آ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک وہ بالغ ہوگا اس وقت تک اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا قیام کی حالت میں نگاہ کہاں پر رکھنی چاہیے، رکوع کی حالت میں کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے اور کہاں پر دیکھنا چاہیے، سجدے کی حالت میں نگاہ کہاں پر رکھنی چاہیے، کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے، جب قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے نگاہ کہاں پر رکھنی چاہیے، سلام پھیرتے وقت کہاں پر دیکھنا چاہیے۔ جب تک وہ بالغ ہوگا اس وقت تک اس کو ان سب چیزوں کا علم ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا آج تم دیکھتے نہیں ہو 50 سال کی عمر ہو جاتی ہے، یہی نہیں پتا ہے جناب کو نماز پڑھنی کس طرح سے ہے، قیام کی حالت میں ہے تو دیکھنا کہاں کو ہے، رکوع کی حالت میں ہے تو نگاہ کہاں پر رکھنی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بچپن ہی سے ان چیزوں کا شوق نہیں رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت میں حکمتیں ہوا کرتی ہے، بہتری ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو 7 سال سے نماز کا حکم دیں گے، یقیناً جب تک وہ بڑا ہوگا نماز کا مکمل طریقہ آئے گا اور نماز پڑھنے میں
میں اس کو خوشی ملے گا، اس کو نماز پڑھنے میں راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ اور جب نماز پڑھتے ہوئے راحتیں ملیں گی، سکون ملے گا، تو دنیا والوں کو یہی پیغام دے گا، ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ، اور دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ۔ بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز، ملنا ہے گر خدا سے مصلی بچھا کے دیکھ۔